تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کا فیصلہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ، سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور رنگ برنگی مٹی کی مٹھی زمین سے لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طائف اور مکہ کے درمیان رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنا دیا۔ 40 برس تک وہ پتلا قلب بے جان وہاں پڑا رہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہو، تب روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جائے۔ روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا، مگر اللہ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہو گئی۔ روح جیسے جیسے اندر پہنچتی گئی، ٹھیکرے کی طرح مٹی کا پتلا گوشت پوست میں بدلتا گیا، اور جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ جب روح مکمل جسم میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے جنت سے ایک جوڑا کپڑوں کا زمین پر بھیجا، اور فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی میں لے جا کر کپڑے پہنوائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آدم علیہ السلام کو عزت کے تخت پر بٹھایا۔ سننے میں آیا ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاک سے بنا کر خلافت کی مسند پر بٹھائے گا وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اس سے عظیم ہی رہیں گے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور اپنی رحمت سے انہیں کچھ نام سکھا دیے تو آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ فرشتوں سے ان کے ناموں کے متعلق پوچھو۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تو وہ جواب سے عاجز ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پاک ہے تو، اور ہمیں صرف اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور بے شک تو دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے گرد صفے باندھے اور مؤدب کھڑے تھے، حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا، مگر ابلیس شیطان نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اس نافرمانی سے شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام آزادی سے وحشت میں رہنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی اور کسی محرم کے بارے میں سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جب آدم سو رہے تھے تو ان کے پہلو میں ہوا کو پیدا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ایک پاک باز عورت کو پاس بیٹھے دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تب حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے حضرت حوا کو اتنا حسین بنایا تھا کہ اگر تمام عالم کی خوبصورتی کے 100 حصے کریں تو 90 حصے حوا کو ملے اور 10 حصے باقی عالم کو ملے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ بعد میں شیطان دوبارہ حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی میں ملا اور انہیں وہ پھل کھانے پر اکسایا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس بات پر راضی کر لیا، اور اس طرح انہوں نے بھی وہ پھل کھا کر اللہ کی نافرمانی کر لی۔ آدم علیہ السلام کے پوچھنے پر شیطان انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا جس کے بارے میں اللہ نے انہیں منع کیا تھا، مگر آدم علیہ السلام نے اسے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مگر آدم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کھانے کے بعد دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ بعد میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو معافی کی دعا سکھائی اور معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیا، اور ایک عرصے تک انہیں زمین میں رہنے کا حکم دیا تاکہ انہیں مزید آزمایا جا سکے، اور بعد میں ان کی اولاد میں سے جو اچھے ہوں انہیں ان کے آبائی گھر جنت میں واپس لے جایا جائے، اور جو گنہگار ہوں انہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔